ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، تہران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی۔ ایران سے وسطی اسرائیل کی جانب 150 سے زائد میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے ایرانی میزائل سے پورا اسرائیل آگ کی زد میں ہے۔ تل ابیب میں 5 مقامات پر تباہی، 40 اسرائیلی زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے شہری علاقوں پر حملہ کر کے ریڈ لائن عبور کی۔ ایران نے آپریشن کا نام وعدہ صادق 3 رکھ دیا۔ ایرانی عہدیداران کا کہنا ہے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر علی خامنہئی کے حکم پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی۔ اسرائیل میں کوئی مقام محفوظ نہیں رہے گا، ہمارا جواب تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل کو ہمارے لوگوں کو شہید کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام متحرک تبریز پر اسرائیل کے داغے گئے میزائل ناکارہ بنا دیے۔ 2 اسرائیلی طیارے بھی مار گرائے، خاتون پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جشن کا سما، فلسطینی علاقوں میں بھی جشن۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملوں میں تیزی لائیں گے، جو ملک اسرائیل کا دفاع کرے گا اس کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران عالمی قوانین کے تحت فیصلہ کن جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ روس نے اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا اسرائیلی حملوں نے جوہری مذاکرات کا ماحول خراب کیا۔ اسرائیلی ایران تنازع کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ اخبار کا کہنا ہے ایران کا 6 مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ایران نے مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ اسرائیلی حملوں کے باعث کیا۔ امریکہ اور ایران کے جوہری مذاکرات کا 6واں دور اتوار کو شروع ہونا تھا۔ روسی صدر پیوٹن کے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود سے رابطے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل مسلسل جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی عالمی قوانین کو رونتے ہوئے دوسرے ممالک پر حملے کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب عامر سعید کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ اسرائیل نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات اقوام متحدہ کی خاموشی بھی قابل مذمت ہے۔ IAEA کی ساکھ متاثر ہوئی۔ اسرائیلی جارحیت پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے کیوں خاموش ہیں؟ عالمی ادارے اعتماد کھو رہے ہیں، بحالی کے لیے اقدامات کریں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے کھلی جارحیت کی۔ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل نے حملہ کر کے خطے کو بڑی جنگ کے خطرے سے دوچار کر دیا۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدام سے خطے کے امن کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سلامتی کونسل اسرائیل کو بے لگام نہ چھوڑے۔ حق دفاع کی آڑ میں اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد پیدا شدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔
دونوں رہنماؤں نے تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایران اور اسرائیل پر تنازعات کے حل کے لیے سفارتی ذرائع اپنانے کی ضرورت پر زور۔ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں ایرانی آرمی چیف جنرل باقری سمیت 20 اعلیٰ فوجی عہدیدار شہید، 6 ایٹمی سائنسدان بھی جان سے گئے۔ کمانڈر پاسداران انقلاب حسین سلامی، سربراہ ایئر فورس امیر علی حاجی زادہ، سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر غلام علی راشد اور آیت اللہ خامنئی کے مشیر علی شمخانی بھی شہداء میں شامل۔ فردون عباسی اور محمد مہدی تہرانچی سمیت 6 جوہری سائنسدانوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تہران اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ اسرائیلی فوج کے 200 جنگی طیاروں نے ایران میں 100 مقامات کو نشانہ بنایا۔ نیتنز سمیت ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ نیتنز میں جوہری تنصیب پر کئی حملوں کے بعد تابکاری مواد کا اخراج۔ تبریز میں شاہد فقیری فوجی ہوائی اڈے کو بھی نشانہ بنایا، جہاں لڑاکا طیاریں موجود تھیں۔ اسرائیل نے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ تہران میں کثیر المنزلہ عمارت منہدم۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں 70 سے زائد افراد جاں بحق اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ نتن یاہو مودی کے نقش قدم پر۔ مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو نے ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح نتن یاہو نے ایرانی عوام کو وہاں کی قیادت سے متفر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ حکمراں آمریت کے خلاف ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کو ٹیلی فون۔ اسرائیلی حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ ترکیہ کا اسرائیل کو سخت پیغام۔ وزیر خارجہ نے کہا خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوششیں فوری بند کرو۔ اسرائیلی اقدامات سے مشرق وسطی میں مزید کشیدگی کا خطرہ ہے۔ تنازع کا حل صرف مذاکرات ہیں جو ٹرمپ دور میں شروع ہوئے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمتی قرارداد منظور۔ This House jointly and unequivocally condemns Israel and its heinous crimes against Muslim Ummah, especially against brotherly nations of Palestine and Iran. پاکستان کا ایران سے یکجہتی کا اظہار۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اسرائیلی حملے پر مذمتی قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔ سندھ اور پنجاب اسمبلی میں بھی مذمتی قرارداد منظور۔ پختونخوا اسمبلی میں شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی کرائی گئی۔ ایران میں پاکستانی شہری اور زائرین کے لیے وزارت خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ فعال۔ پاکستانی سفارت خانے کو کمیونٹی ممبرز اور زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت۔ بہت افسوسناک ہے آج کل کے زمانے میں ہمیں اس سے بڑی غلطی اور ہو نہیں سکتی اسرائیل کہ اس طرح سے حملہ کر دی ہے، بہت زیادتی۔ نواز شریف کے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ لندن میں یاوہ نیوز سے گفتگو میں کہا آج کے زمانے میں اسرائیل کی اس سے بڑی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی قابل قبول نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان اور چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نعیمی کی ایران پر حملے کی مذمت۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ۔ کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔
مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیغمبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ اس سے پہلے بلاول نے بتایا، پاکستان نے یورپی یونین میں مسئلہ کشمیر پر موقف بھرپور انداز میں پیش کیا۔ یورپی یونین سے خطے میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ پاکستان نے اسرائیل کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی مخالفت کی۔ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کا خیر مقدم کیا۔ سارا سال یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا، اب منی بجٹ آیا، وہ نہیں آیا۔ اگلے سال کا جو ہمارا تخمینہ ہے کہ انفلیشن ول بی اراؤنڈ 7%۔ IMF پروگرام میں ہے، اس کے مطابق ہی بجٹ پیش کیا۔ منی بجٹ کا بہت شور مچا، مگر ایسے اقدامات کیے کہ نہیں آیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا ہمارا تخمینہ ہے آئندہ سال مہنگائی کی شرح 7% اور معاشی گروتھ 4% سے زیادہ رہے گی۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز سے متعلق کئی تجربات کر کے دیکھ چکے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ کراچی میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم شروع کر دیا، اسے پورے ملک میں نافذ کریں گے۔ کاٹن اور گندم کی پیداوار میں کمی آئی ہے، دیگر اجناس کی پیداوار ٹھیک نہیں۔ نان فائلر کے لیے بینک سے ٹیکس فری رقم نکلوانے کی حد بڑھا دی گئی۔ قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کو فائنانس بل پر ٹیکس حکام کی بریفنگ۔ نان فائلر ایک دن میں 75,000 روپے نکلوائے گا تو ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اس سے زائد رقم پر 8.8% ٹیکس کٹوتی ہوگی۔ ملک بھر میں گارمنٹ سمیت تمام آن لائن کاروبار پر 2% انکم ٹیکس لگا دیا گیا۔ الیکٹرانکس، الیکٹریکل، ای کاروبار پر انکم ٹیکس کی شرح 8.5% ہوگی۔ آن لائن کاروبار کرنے والے انکم ٹیکس کے لیے کسٹمز سے اضافی پیسے نہیں دیں گے۔ گوگل، یوٹیوب، فیس بک سمیت ڈیجیٹل سروسز پر ایڈوانس ٹیکس 10 سے بڑھا کر 15% کر دیا گیا۔ یہ کمپنیاں پاکستان میں دفتر کھولیں گی تو صرف 5% ٹیکس لیا جائے گا۔ We are proposing an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. شور شرابے، ہلڑ بازی اور نعروں کی گونج میں سندھ کا 3,000 ارب سے زائد کا بجٹ پیش۔ گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے تنخواہوں میں 12% اضافہ۔ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہیں 10% بڑھیں گی۔ پینشن میں 8% اضافے کی تجویز۔ مراد علی شاہ نے رواں سال کراچی سیف سٹی پروجیکٹ مکمل کرنے اور مزید الیکٹرک بسیں لانے کا اعلان کیا۔ پروفیشنل ٹیکس سمیت 5 ٹیکس ختم کر دی۔ تعلیم اور صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین مسلسل احتجاج کرتے رہے۔ اس بجٹ میں بھی پورے صوبہ سندھ کا اور بالخصوص شہری سندھ ان کے عوامی نمائندوں کی گزارشات کو خاطر میں لائے بغیر ایک جعلی عددی اکثریت کی بنیاد پر اس صوبے پر بجٹ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ سندھ کے بجٹ کا سندھ کے عوام اور شہری سندھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اپوزیشن کی سفارشات شامل نہیں کی گئیں۔ وزیر خزانہ نے فلور آف دا ہاؤس پر جھوٹ بولا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں MQM نے ایوان میں شہری علاقوں کا مقدمہ لڑا۔ شہری علاقوں کی بات نہیں سنی گئی تو ایوان نہیں چل سکے گا۔ کراچی سے کشمور تک تباہی کے ذمہ دار صرف وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ حکومت کو شہری نمائندوں کی بات سننی ہوگی، یہ ان کی اوقات نہیں۔ رکن جماعت اسلامی محمد فاروق نے کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے کراچی کو پھر نظر انداز کیا گیا۔ بجٹ میں کراچی کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ شامل نہیں۔ MQM وفاقی بجٹ سے کراچی کے لیے کچھ نہ لے سکی۔ آج کے اجلاس میں متحدہ قومی موومنٹ اور PTI کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔ PTI اور متحدہ قومی موومنٹ اسمبلی میں اس احتجاج میں ہم آواز تھے۔ اسمبلی میں MQM اور PTI کا گٹھ جوڑ سامنے آیا۔
فلور پر جو احتجاج ہوا اس میں سنجیدگی نظر نہیں آئی. ایم کیو ایم کو عوام کی فکر ہوتی تو K4 بجٹ کے وقت احتجاج کرتی. حیدرآباد سکر موٹر وے جیسے اہم منصوبے کے بجٹ پر کٹ پتلی بنے بیٹھے رہے. نہیں معلوم ایم کیو ایم کا ہارڈ ویئر کہاں سے آیا اور کیوں خراب ہوا. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے طرز سیاست ختم کر دی. کراچی سے بوری بند لاشوں کا خاتمہ کیا. عوام میں پذیرائی نہ ہونے پر ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن سے بھاگتے رہی. یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا. خیبر پختونخوا اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا ہنگامہ، شور شرابہ. اپوزیشن ارکان علی بابا 40 چور کے نعرے لگاتے ہوئے ایوان میں داخل ہوئے. وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا. تخمینہ 2119 ارب روپے لگایا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ. کم سے کم ماہانہ اجرت 40,000 تک کرنے کی تجویز. سالانہ ترقیاتی پروگرام کا حجم 547 ارب روپے رکھا گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گناپور کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہے. پاٹا اور پاٹا سے ٹیکس وصولی میں کے پی حکومت رکاوٹ بنے گی. مہنگائی اور پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے. زر مبادلہ ذخائر مستحکم ہو رہی ہیں. پاکستان معاشی استحکام کے راستے پر گامزن ہے. نائب وزیر اعظم ساغدار کا سینٹ میں خطاب. کہا معاشی استحکام کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑے. عوام کو سہولت کے لیے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی. اس حکومت نے معیشت کو مار دیا. یہ لوگ ڈائریکٹ ٹیکسوں پر انحصار کرتے ہیں. آئی ٹی کی بات کر رہے تھے. آئی ٹی سیکٹر کے لوگ باہر جا رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 55 کروڑ مختص کیے. وفاقی حکومت پختونخوا کے لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کے روشن ڈیجیٹل کی وجہ سے پیسہ پاکستان آ رہا ہے. ملک تب ترقی کرے گا جب آئین و قانون کی پاسداری ہوگی. میں احترام کرتا ہوں. میرا ان تنخواہوں سے کوئی تعلق نہیں. جو ہوگا گورنمنٹ جو چاہے گی وہی کرے گا. سر آپ یہ تنخواہ جو ہے وہ ریورس کروا رہے ہیں؟ کرا دیں. آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوگی اس معاملے پہ؟ ان کو کنوینس کریں گے کہ میں ودرا کر رہا ہوں تو آپ کی مہربانی کریں چھوڑ دیں. نہیں میں نے ودرا کی، میں نے بات نہیں کی، میرا تعلق ہی نہیں. چیئرمین سینٹ کا اپنی تنخواہ بڑھنے سے لاتعلقی کا اظہار. یوسف رضا گیلانی نے کہا وزیر دفاع کا احترام کرتا ہوں، میرا تنخواہوں میں اضافے سے کوئی تعلق نہیں. یوسف رضا گیلانی سے سوال ہوا کیا آپ تنخواہ میں اضافہ واپس کر رہی ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ تنخواہ واپس کرا دیں. اچھی بات، مجھ سے میری تنخواہ میں اضافے سے متعلق کوئی مشاورت نہیں کی گئی. پاکستانی نژاد برطانوی خاتون باکسر لورا اکرم کا بڑا اعزاز. ورلڈ باکسنگ چیلنج میں میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ایلیٹ باکسر بن گئی. لارا نے فلسطینی حریف نورا کو شکست دی. 57 کلو گرام کیٹیگری کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. سیمی فائنل میں لارا کا مقابلہ منگولیا کی باکسر سے ہوگا. پاکستانی باڈی بلڈر کا بھوٹان میں شاندار کارنامہ. اسامہ سعید نے ساؤتھ ایشین باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا. مینس ایتھلیٹک 175 سینٹی میٹر فزک پلس میں کامیابی حاصل کی. پاکستان ہاکی ٹیم نیشنز کپ میں دھاگ بٹھانے کو تیار. پرو لیگ میں کوالیفیکیشن کا ہدف لیے قومی ٹیم اتوار کو اپنی مہم کا آغاز کرے گی. پہلے میچ میں میزبان ملائیشیا سے جوڑ پڑے گا. کھلاڑیوں نے لگاتار 3 دن پریکٹس سے تیاریوں کو حتمی شکل دی. ہیڈ کوچ طاہر زمان کا کہنا ہے ملائیشیا جلد آنے کا مقصد کھلاڑیوں کو کنڈیشن سے ہم آہنگ کرنا تھا. نیشنز کپ کی چیمپئن ہاکی پرو لیگ کھیلنے کی حقدار بن جائے گی. اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ کے پاس تاریخ بنانے کا سنہری موقع. آسٹریلیا کے خلاف کاؤنٹر اٹیک نے ٹائٹل جیتنے کے لیے فیورٹ بنا دیا. 282 رنز کے تعاقب میں پورٹیاس کی زبردست بیٹنگ. تیسرے دن کے اختتام تک 2 وکٹ پر 213 رنز بنا لیے. مارکرم 102 اور کپتان بابوما 65 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ.
जीत के लिए 69 रन्स मजीद दरकार, 8 विकेटें बाकी। कैंगरूज दूसरी इनिंग्स में 207 रन बनाकर आउट हुई।